مت تیری، اور اگر مانگنا چاہتے ہو تو نبی کے دروازے پر پہنچو، مصطفیٰ کے دروازے پر پہنچو، وہ دیں گے، اتنا دیں گے کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، جس کا تم گمان نہیں کر سکتے۔ ہمیں ملتے ہیں تو گنتی سے ملتے ہیں، مصطفیٰ دیتے ہیں تو بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ حضرات، حضور استاذ زمن کہتے ہیں کہ جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری طاقت تیری، ہمیں معلوم ہے دولت تیری طاقت تیری، اور ہم نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں، لیکن احساس کر رہے ہیں گناہوں کا، اور زمانے والوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ خدا کی قسم ہم کتنے گناہگار ہیں، کتنے سیاہکار ہیں۔ اگر اعمال کا حساب لگایا جائے تو زندگی میں نیکیاں پاس نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت۔ آپ لوگ بیٹھ رہے مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان عثمان رضا ہارونی، شاعر ہندوستان عثمان رضا ہارونی صاحب قبلہ، شاعر ہندوستان عثمان رضا ہارونی صاحب قبلہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھی مہمان، آپ کے بھی مہمان، اور مزے کی بات یہ الحمدللہ کہ ایسا 50 سالہ جوان شاعر آپ حضرات کو نہیں ملے، 50 سالہ جوان شاعر اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا۔ پروردگار عالم نے آواز میں، سینے میں، جذبات میں بڑا درد رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی آمد کو ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت بنائے، اور پروردگار عالم ان کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً حضرات میرے بعد میں ان کو آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے، اور بڑی محبتوں کے ساتھ آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ شعر سنیے استاذ زمن کا، اور آج میں نے فرمائش کی ہے عثمان بھائی سے کہ انشاءاللہ استاذ زمن کا ہی پہلے کلام ہوگا ابتدا میں، بڑا پرانا کلام اور حضرات یادگار کلام جسے آپ حضرات کبھی سنا کرتے تھے۔ استاذ زمن نے کہا کہ ہم نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں، لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری۔ ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، سلامت رسول کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ حضرات جب گناہوں کا خیال آتا ہے تو پھر ذہن یہ کہتا ہے کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ حضرات یہ شادی کی محفل ہے، یقیناً شادی بائی سے برکت ہوتی ہے، شادی بائی سے رحمت ہوتی ہے، شادی بائی سے تسکین ہوتی ہے، شادی بائی سے اثرات تشفی ہوتی ہے، شادی یقیناً حضرات دو گھروں کا جڑاؤ ہوتا ہے، شادی یقیناً حضرات دو جسموں کا ملن ہوتا ہے، شادی ایک انمول چیز ہے، اور شادی کرنے کا حکم رب نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہارے منوں کو بھائے۔ میں نے کہا کہ پروردگار عالم آخر اس نکاح سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے نکاح کرو گناہوں سے بچ جاؤ گے، نکاح کرو بدکاری سے بچ جاؤ گے، نکاح کرو بے حیائی سے بچ جاؤ گے، نکاح کرو برکتیں نازل ہوگی، نکاح کرو رحمتوں کا نزول ہوگا، نکاح کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات کی بارشیں چلیں گی۔ میں نے کہا پروردگار عالم یہ تو بتا آخر اس نکاح کا فائدہ کتنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے اے میرے بندے پوچھنا چاہتا ہے تو سن، دنیا میں رہے گا تب تجھے نکاح کا فائدہ ملے گا، میدان آخرت میں پہنچے گا تب تجھے نکاح کا فائدہ ملے گا۔ میاں نکاح کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر بیوی نیک ہو تو وہی جنت میں جانے کا سامان بن جاتی ہے، اور اگر شوہر نیک ہوتا ہے تو وہی اپنے ساتھ بیوی کو جنت میں لے کر چلا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ ہے جو دنیا کے اندر جڑا ہوا ہے، کوئی کسی کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے، کوئی کسی کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے، ڈائریکٹ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرات جائزہ لے لیجئے، خدا کی قسم ہم نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم بخش دے تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا
सगीरीना व कबीरीना व ज़करीना व उंसाना। परवरदिगार आलम बख्शिश फरमा दे, हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे। जिंदों के लिए दुआ की जा रही है, मुर्दों के लिए दुआ की जा रही है, छोटों के लिए दुआ की जा रही है, बड़ों के लिए दुआ की जा रही है, औरतों के लिए दुआ की जा रही है, हजरात मर्दों के लिए दुआ की जा रही है। मैंने कहा मौला इस दुआ के करने का फायदा क्या है? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, कभी तू मरने वाले की नमाज़े जनाजा पढ़ने की वजह से बख्श दिया जाएगा और कभी मरने वाला तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ने की वजह से बख्श दिया जाएगा। तो हजरात निकाह का फायदा ये होता है कि कभी कभी बीवी की वजह से शोहर बख्शा जाता है और कभी कभी शोहर की वजह से बीवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर औलाद नेक हो तो खुदा की कसम हजरात कभी कभी औलाद की वजह से माँ बाप बख्शे जाते हैं। बेशक बेशक, अकबर। माँ बाप की वजह से औलाद पहचानी जाती है और कभी औलाद की वजह से माँ बाप पहचाने जाते हैं। हजरात खुदा की कसम तारीख उठा करके देख लो, कभी माँ बाप हजरात बच्चों के लिए मिसाले राह बनते हैं, बच्चों की मकबूलियत का सबब बनते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि हजरात बच्चों की वजह से माँ बाप पहचाने जाते हैं दुनिया के अंदर। इसमें कोई शक नहीं है कि माँ का मर्तबा भी अजीम है, बाप का मर्तबा भी अजीम है, लेकिन माँ बाप अच्छे होते हैं तो खुदा की कसम औलाद भी अच्छी होती है, औलादें अच्छी होती है तो कभी कभी औलादों की दुआओं की वजह से अल्लाह माँ बाप को भी बख्श दिया करता है। हमने पढ़ा है कि हजरात एक शख्स के ऊपर से सिर्फ इस वजह से अज़ाब को उठा लिया गया कि खुदा की कसम हजरात मोहतरम तारीख उठा करके देख ले, उसके बेटे ने जाकर के बिस्मिल्लाह पढ़ी थी और सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से बाप के ऊपर से अज़ाब को उठा लिया गया। मैंने कहा था परवरदिगार आलम ये तो गुनहगार था, ये तो बदकार था, ये तो सियाहकार था, ये तो सरापा गुनाहों में डूबा हुआ था। मौला ये तो बता तूने इसके ऊपर से अज़ाब क्यों उठा लिया, तूने इसे बख्श क्यों दिया, तूने इसकी मग़फ़िरत क्यों फरमा दी? मौला तूने इसके कब्र के अंदर जन्नती बिछोना क्यों बिछा दिया? परवरदिगार आलम आखिर तूने इसकी कब्र को फुक़ाए नूर क्यों बना दिया? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है ये गुनहगार था, सियाहकार था, खताकार था, इसमें कोई शक नहीं कि ये जहन्नम का हकदार था। लेकिन जब इसके बेटे ने इसकी कब्र के करीब खड़े होकर बिस्मिल्लाह पढ़ा तो मुझे इतना प्यार आया उस बंदे के ऊपर कि इसका बेटा मेरा नाम लेता है, मुझे रहीम कहता है, मुझे रहमान कहता है, मुझे बख्शने वाला कहता है, मुझे बख्शिश फरमाने वाला कहता है। मुझे शर्म आई इस बात के ऊपर कि बेटा तो कहे अल्लाह और मैं उसके बाप को कब्र पर अज़ाब करूं। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज एक बाप को बेटे की वजह से बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी औलाद नेक होती है तो माँ बाप बख्शे जाते हैं, जी जी कभी माँ बाप नेक होते हैं तो औलाद बख्शी जाती है। हम क्यों कहते हैं आप हजरात से, क्यों तुम्हें तवज्जो दिलाते हैं कि शादियां करो तो दीनदारी देखो, शादियां करो तो हजरात परहेजगारी देखो, शादियां करो तो हजरात ये देखो कि दिलों के अंदर इसमें मुस्तफा है क्या नहीं है। शादियां करो तो दौलत मत देखो बल्कि अल्लाह की रहमत देखो। वजह क्या है? उलमा समझाते हैं, हजरात खुतबा समझाते हैं, वाइज़ीन आकर के समझाते हैं कि अगर देखना चाहते हो तो जहेज मत देखो, साजो सामान मत देखो, दीनदारी देखो। आप हजरात कहेंगे दीनदारी का फायदा क्या है, परहेजगारी का फायदा क्या है? दुल्हन अच्छी होगी तो कौन सा फायदा मिलेगा, दूल्हा अच्छा होगा तो कोई सा फायदा मिलेगा? बताना चाहता हूँ ऐ लोगों सुनो, दुल्हन के अच्छे होने का फायदा ये होता है कि माँ बाप तो औलाद भी लाजवाब होती है और अल्लाह तबारक व तआला कभी औलाद की वजह से माँ बाप को बख्श कर ये बता देता है परहेजगार हो तो पैदा होने वाले औलाद भी लाजवाब बेशक बेशक हक बात। हमने अब्दुल कादिर की जिंदगी का मामला बड़ा मशहूर वाक़या, हम तुमों के दौर का वाक़या ये समझ लो। और सरकार को से हक बात, उनकी जिंदगी तो हमेशा की जिंदगी है, अल्हम्दुलिल्लाह पल भर की मौत है उनकी और उसके बाद में उनकी जिंदगी ही जिंदगी। एक बात बताओ, तुमने सुना नहीं कि जब डाकुओं ने घेरा था अब्दुल कादिर को और अब्दुल कादिर से पूछा गया था, अब्दुल कादिर क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो एक छोटे से बच्चे ने, 10 साला बच्चे ने कहा था आगे बढ़ करके, हाँ
میرے پاس 40 اشرفیہ موجود ہے. ڈاکوؤں نے پوچھا تھا بچے تیرے پاس کہاں اشرفیہ ہے؟ تیرے تھیلے کو ہم نے دیکھ لیا, تیرے کپڑوں کو ہم نے دیکھ لیا, تیرے ساز و سامان کو ہم نے دیکھ لیا, یہ تو بتا کہ آخر تیرے پاس 40 اشرفیہ کہاں سے آ گئی؟ چھوٹے سے بچے کا جواب سنو. چھوٹا بچہ جواب دیتا ہے تمہیں نہیں ملے گی, اس راز کا پتہ یا تو میری ماں کو ہے یا مجھے ہے. ڈاکوؤں نے کہا تھا بیٹا یہ تو بتاؤ 10 سال کے ہو, آخر تمہیں پتہ کیسے ہے اشرفیہ کہاں پر ہے؟ ہم ڈھونڈ رہے ہیں مل نہیں رہی. بچے نے کہا تھا صدری اتارو, صدری اتاری گئی, اور جب صدری کے ٹانکوں کو ادھیڑا گیا, حضرات کپڑے کو پھاڑا گیا, کپڑے کو بند کیا گیا, تو اندر سلی ہوئی 40 اشرفیہ نکل کر کے باہر آ گئی. ڈاکوؤں نے محو حیرت ہو کر کے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد میں کہا تھا بچے تو اگر چاہتا تو اشرفیوں کو چھپا لیتا, تو اگر چاہتا تو دولت کو چھپا لیتا, تو اگر چاہتا تو اشرفیہ ہماری نگاہوں سے بچی ہوئی تھی. یہ تو بتا کہ بتا کیوں دیا, بتانے کی وجہ کیا ہے, نشاندہی کیوں کر دی؟ تو اگر چاہتا تو آگے چلا جاتا, لیکن تو نے اپنے مال کو بتا دیا. بیٹا مال سے تو دنیا والوں کو بے پناہ پیار ہوتا ہے, جس کے پاس مال آتا ہے کسے مال اچھا نہیں لگتا. لیکن بیٹا یہ بتاؤ آخر تم نے اشرفیوں کو بتا کیوں دیا؟ تم اگر چاہتے تو بتاتے نہیں. تو بیٹے کا جواب سنو. بیٹے نے کہا تھا اے ڈاکوؤں سنو, تم تو اپنی طرف دیکھ رہے ہو, عبدالقادر آج بھی تصور میں اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. عبدالقادر جب گھر سے نکل کر کے آیا تھا تو ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. اچھا ہم کم حساب لگا لے کہ کتنا بولتے, جی جی دور سے بولتے ہیں یا حضرات محترم لیٹر سے ناپ کر کے بولتے, کس حساب سے بولتے؟ کبھی حساب لگایا آپ نے؟ اگر بوریاں بھری جائیں تو وہ بھی چھوٹی پڑ جائے, بورے بھرے جائیں تو وہ بھی چھوٹے پڑ جائیں. کبھی آپ حضرات اسے 10 ٹیرا 12 ٹیرا ٹرک کو بھر کر کے دیکھنا, اللہ معاف کرے وہ بھی چھوٹا پڑ جائے گا. کبھی 14 ٹیرا کو بھر کر کے دیکھنا, وہ بھی چھوٹا پڑ جائے گا. میں نے کہا کیا؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا یہ ایک مسلمان کا جھوٹ ہے, مسلمان کا جھوٹ. میں نے کہا تھا نادان تو اگر مسلمان ہوتا, صاحب ایمان ہوتا تو جھوٹ نہیں بولتا, کس بیانی سے کام نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دھوکہ دینا شیطان کا طریقہ ہے, سچ بولنا یہ رحمان والوں کا طریقہ ہے. دنیا والوں کو یہ بتا دو کہ جو نبی کا غلام ہوگا وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوگا. بے شک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن غوث الورا کانفرنس. آپ کی کرسیاں کچھ زیادہ ہی پیچھے پڑی ہوئی نہیں, چہرہ دیکھنے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے, تھوڑا سا آگے کر لو تاکہ صبح اپنی ہے جام اپنا کیے جاؤ, میں خانو کام اپنا. بتانا یہ چاہتا ہوں ایک بچے نے جب یہ کہا تھا نا کہ اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا, پوچھا گیا تھا کون سا وعدہ, ماں نے کہا تھا بیٹا کیسا ہی مرحلہ کیوں نہ آ جائے لیکن زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا. اب تصور کرو, ایک طرف نیزے ہے, ایک طرف بھالے ہیں, ایک طرف شہر میں بجھی ہوئی تلواریں ہیں, ایک طرف ڈاکو ہے, ایک طرف لوٹنے والا گروہ موجود ہے. لیکن ایک چھوٹے سے بچے نے کہا تھا مجھے تلواروں کا خوف نہیں ہے, نیزوں کا خوف نہیں ہے, بھالوں کا خوف نہیں ہے, اگر مجھے خوف ہے تو اللہ کے عذاب کا خوف ہے. میں نے کہا تھا کس لیے سوچ بولا, تو بچے نے جواب دیا ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہوں, اپنی اشرفیاں نکال کر کے تمہیں دے رہا ہوں. خدا کی قسم ڈاکو ساروں قطار رونے لگے اور بیک زبان ہو کر کے کہا تھا عبدالقادر تم نے ہماری آنکھیں کھول دی, ہماری آنکھوں سے جھوٹ کا پردہ ہٹا دیا, ہمیں بتا دیا کامیاب وہ نہیں ہوتا جو جھوٹ بولتا ہے, کامیاب وہ ہوتا ہے جو سچ بول کر کے سزا پا لیتا ہے. خدا کی قسم توبہ کرنا تھا, اللہ نے 40 ڈاکوؤں کو پل بھر میں ولی بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ, کیا بنایا؟ ولی. یہ بھی ماں کا کمال تھا. کس کا کمال؟ سرکار غوث اعظم کا. ماں نے کہا کہ جھوٹ مت بولنا. جی. اس سے کیا پتا چلا کہ ماں اگر نصیحتیں کرے اولاد پر تو اثر پڑتا ہے. آج نہ پڑے کل پڑے گا, کل نہ پڑے پرسوں پڑے گا, پرسوں نہ پڑے اس سے اگلے دن پڑے گا. خدا کی قسم اثر ضرور پڑے گا. اس لیے حضرات زندگی میں کچھ نہ کرو اگر وہ
होश वाले हो तो ये कह दो कि इंशाअल्लाह कभी झूठ। अच्छा सच्चा वादा कर रहे हो कि झूठ, ये भी बता दो। थोड़ी देर के बाद में अगर हिसाब करने लगे, कभी कभी तो मुझे हैरत होती है देखने के बाद हजरात कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मोबाइल पर हमारी करवट से झूठ बोलते हुए निकल जाते हैं। कैसे? हमने देखा कि खड़े हुए हैं राय में और जैसे ही फोन आया तो हमारी करवट से निकल करके जा रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं कि हमारी भी तवज्जो उसी तरफ है। निकल करके गए, बोले हाँ बोली पहुंच गया। थोड़ी देर और इंतजार करो, पहुंचने वाला हूं। अल्लाह माफ करे ये झूठ का आलम। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक तुम झूठे रहोगे तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। अगर चाहते हो ईमान मुकम्मल हो जाए तो सच्चे हो जाओ, क्योंकि सच्चों के साथ हमें जन्नत में जाना है। हमें पता है हम गौस वाले हैं, और जो गौस वाला होता है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। बेशक बेशक बात है। अच्छा बात समझ में नहीं आ रही? कहो सुभान अल्लाह। 11 बज गए। मैंने तो वैसे भी 20-25 मिनट का इरादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मुबारकबाद है। आप माहौल जलसों का ऐसा बनाइए जैसा राय का माहौल शुरू से रहा है। कहो सुभान अल्लाह। तफरी वाला माहौल मत बनाओ। आज भी राय के जलसे की मिसाल दी जाती है। इलाके में कितने जलसे होते हैं? उस्मान भाई, अय्यूब भाई बैठे हुए हैं, ये तमाम मौलाना सईद अनवर ये भी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, हाफिज अंसार साहब इधर, हजरात मौलाना वारिस अली साहब बैठे हुए हैं, आप हजरात की मस्जिद के खतीब व इमाम, हम सबके इमाम, हमारे भी इमाम तुम्हारे भी इमाम, और इमाम तो बहरहाल लाइक ताज़ीम होता है। हजरात राय के जलसों की मिसाल दी जाती है, इतने जलसे होते हैं। कौन सा खतीब ऐसा है जो इलाके में नहीं आ रहा है? हर खतीब इलाके में आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सुनने वालों का ताता अगर किसी जगह नजर आता है तो राय की सरजमीन है, और जब राय बेमिसाल है तो आज भी कहते हो कि इसको अखलाको वफा शान न जाने देंगे। हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे, सुभान अल्लाह, न जाने देंगे। और लाखों तूफान चले, सैकड़ों आंधी आए, इज्जत व अज़मत कुरान न जाने देंगे। और कोई सुन्नी भला दोज़ख की तरफ क्यों जाए? गौसो ख्वाजा और रज़ा खान। नौजवान लड़कों ने कुछ ने आदत पकड़ ली कि शाहिद साहब को सुना और उठ करके चले गए। वो तो बस नहीं चलता, वरना जिन कुर्सियों पर बैठे उन्हें भी साथ में उठा करके लेकर के चले जाए। अल्लाह माफ करे। बात तो ऐसे होते हैं सिर्फ उठ कर नहीं जाते, बल्कि जाकर के चौराहों पर गुफ्तगू करते हैं खड़े होकर के। उन्हें सोना नहीं 1 बजे से पहले। ये लिख लें आप, कंपलसरी बात है। चाहे मोबाइल में वक्त गुजारे, रास्तों में जाकर के वक्त गुजारे, चौराहों पर जाकर के वक्त गुजारे, वक्त उन्हें खराब करना ही करना है। अब ईमानदारी से बताओ, चाहे छोटे को सुना या बड़े को सुना, अगर 5 घंटे आप यहाँ पर रहे तो 5 घंटे का सवाब मिलेगा, 2 घंटे रहे तो 2 घंटे का सवाब मिलेगा। इसलिए ये सोच लो कि 5 घंटे मौजूद हो तो जन्नत की तैयारी में मौजूद हो, जन्नत के मजे ले रहे हो। और मेरा यकीन ये कहता है जिसे दुनिया में जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह उसे आखिरत में भी जन्नत मिल जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप ये क्यों सोचते हो कि हमें 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए बैठे हुए? मियां जब मेहमानों को बुला लिया तो सुनेंगे भी तो हम ही। जी अरे जब हम कहने जा रहे तो तुम क्यों जा रहे? बताओ, हम गए उसके क्या यहाँ से? जब हम नहीं गए तो तुम क्यों जा रहे? और पर्दे के पीछे से क्यों आवाज लगा रहे हो? मैदान में आओ ना निकल कर सामने, हम भी देखे तुम भी देखो, हम भी तो देखे चेहरा। हजरात ये भी तो पता चल जाए कि उस्मान हारूनी साहब की फैन फॉलोइंग हजरात बहुत ज्यादा है, लेकिन कम से कम 2-4 लोगों का और इजाफा होगा तो हमें भी तो उनकी पहचान होगी कि नहीं होगी? अब पर्दे के पीछे से आवाज लगाने से पता थोड़ी चल जाएगा कि कौन है फैन, कौन है चाहने वाला। मियां चाहने वाले सिर्फ हलवा खाने वाले नहीं होते हैं, कभी कभी खून की भी जरूरत पड़ जाती है। जी 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 जी, जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो मैदान में निकल करके आया करो, शायरों को भी सुनो, खतीबों को भी सुनो, जिस मेहमान को बुला रहे हो इज्जत करो, पूरी ताज़ीम व तकरीम करो, और दुनिया वालों को ये बता दो कि हम मुस्तफा की महफिल से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के दीवानों से भी प्यार करते हैं। हमारा काम ये है, छोटा आएगा उसे भी सुनेंगे, बड़ा आएगा तो इंशाअल्लाह उसे भी सुनेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत पूरी करेंगे। जो दूसरे की इज्जत करता अल्लाह उसे इज्जत देता। हमने देखा जो इमामों में मीन मेखे निकालता है ना, कीड़े निकालता,
اس سے زیادہ رسوا کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. جہاں دیکھو اس کا چرچا, جہاں دیکھو اس کی برائی. وہ یہ سمجھتا کہ ہم نے برائی کر لی تو بہت بڑا تیر مار دیا. یہ تو جا کر کے پوچھو, یہاں ذکر ہوگا, یہاں ذکر کرو گے تو ذلتوں کا سامنا. جب یہ اماموں کی ٹیم پوری اکٹھی ہوتی ہے نا ایک جگہ پر, تو یہ مسکراتے ہوئے کبھی کبھی جب بات چیت کرتے ہیں, بولے بھی کہو کیسی امامت چل رہی؟ بولے صاحب بڑی اچھی چل رہی. لوگ کیسے بڑے اچھے؟ بولے امامت, بولے بے مثال چل رہی ہے. بولے کیسا معاملہ چل رہا؟ بولے بہت اچھا چل رہا. بولے اچھا خیریت سے ہے سب معاملہ؟ بولے سب ٹھیک ہے لیکن ایک بڑا فساد ہے. صحیح بات بتا رہا ہوں تمہیں, وہ بات بتا رہا ہوں جو بالکل سچی ہے. تم تو بتا کے ہمیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں اور بتا کر کے جا رہے ہیں. بولے سب اچھے, ایک ہی ہے فسادی, پورے محلے میں اکیلا آگ لگائے پھر رہا, بیٹھتا نہیں چین سے. جہاں جائے گا امام کی برائی, جہاں جائے گا امام کا تذکرہ, جہاں جائے گا امام کے موضوع پر گفتگو, جہاں جائے گا امام میں مین دیکھے, جہاں جائے گا حضرات محترم, اسے یہ نظر نہیں آتا کہ 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں. اسے یہ نظر نہیں آتا کہ سجدے بھی قبول ہوں گے تو امام کی نمائندگی سے ہوں گے, رکوع قبول ہوں گے امام کے پیچھے نماز پڑھو گے, امام کی نمائندگی میں قبول ہوں گے, تسبیحات قبول ہوں گی. حضرات کیسے کہتے ہو تم اللہ اکبر؟ خدا کی قسم اندازہ کرو, وہ امام جو دنیا میں تمہیں نمازیں پڑھا رہا ہے, وہی امام انشاءاللہ تمہیں ساتھ میں جنت میں لے کر کے بھی جائے گا. بے شک بے شک, حق بات ہے, حق بات ہے. سبحان اللہ. میں نے پوچھا صاحب غسلخانہ میں ماحول کیسا چل رہا ہے؟ بولے سب کچھ اچھا, بہت اچھا سب کچھ, ایک ہی طرف سے خطرہ. میں نے کہا وہ خطرہ کدھر؟ بولے وہ خطرہ چاروں طرف ٹہلے ہے. میں نے کہا کہاں کہاں ٹہلتا؟ بولے دالان پہ موقع لگے تو وہ خطرہ دالان پہ پہنچ جاتا, مسجد کی پیڑیوں پہ موقع لگے تو وہ خطرہ مسجد کی پیڑیوں پہ پہنچ جاتا. اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ بھانگڑے میں موقع لگے تو بھانگڑے میں, ناچ گانے میں موقع لگے تو ناچ گانے میں, پیڑ کے نیچے موقع لگے تو پیڑ کے نیچے, جہاں موقع لگے وہاں پہنچ رہا ہے امام کی برائی کرنے کے لیے. میں کہنا چاہتا ہوں نادان, اگر تجھے اچھا نہیں لگتا تو بدل دے, لیکن خدا کی قسم کبھی امام کی برائی مت کرنا, امام کی غیبت مت کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھے گا تو دنیا میں اور انعام ملے گا تجھے میدان محشر میں. میدان محشر تک نمازوں کو بچا کر کے رکھ, امام کی عزت کر, اور دنیا والوں کو یہ بتا دے کہ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے دنیا کی تاریخ میں ایک شخص کا نام سنا, صحابی رسول. خدا کی قسم ایسا مرتبہ جس کا ہوگا نبیوں کے بعد میں, رسولوں کے بعد میں, اگر اللہ نے کسی کو حضرات عظیم المرتبت بنایا ہے, رتبے میں اور شان میں بے مثل و بے مثال بنایا, جو اللہ والوں سے بڑھ کر, حضرات محترم جو اولیاء کاملین سے بڑھ کر کے, جو دنیا کے تمام ولیوں سے بڑھ کر کے, خدا کی قسم حضرات ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی گرد کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ تمام دنیا کے ولی مل کر کے اس مرتبہ و مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے ایسا مرتبہ و مقام عطا فرمایا, اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابی صحابی ہوتے ہیں, لیکن صحابہ میں ایک صحابی تھے جنہیں دنیا والے حضرت بلال حبشی کہتے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم کروں گا کیا کہتے ہیں بلال حبشی؟ دیکھ, حبشے کے رہنے والے ہیں, غلام ہیں, خریدے گئے ہیں مکے کے بازار میں, لوگ لے کر کے آئے ہیں تو یہ کہہ کر کے لے کر کے آئے ہیں کہ جو خریدے گا زندگی بھر اس کی خدمت کرے گا. یہ حبشی غلام خرید لیا امیہ ابن خلف نے, اور جب امیہ ابن خلف نے خریدا تو خدا کی قسم خریدنے کے بعد پہلے تو کام لینا شروع کیا, لیکن اچانک مصطفیٰ کی صدا حضرت بلال حبشی کے کانوں تک پہنچی, اور جب حضرت بلال حبشی کے کانوں تک مصطفیٰ جان رحمت کی صدا پہنچی, حضرت صدائے توحید پہنچی, صدائے رسالت پہنچی, تو حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو گئے. ولید نے کہا تھا اے بلال تمہیں پتہ نہیں ہے ہم سے 360 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں, ہم کعبے میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے سب کو مانتے تھے, لیکن بلال تم بتاؤ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو, تم ایک خدا کو مانتے ہو. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں دامن مصطفیٰ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے, اب یہ نہیں چھوٹے گا. لوگوں نے کہا تھا بلال دامن رسول چھوڑ دو. حضرت بلال حبشی کا جذبہ دیکھو کہ حضرت بلال حبشی کا عشق بڑھتا چلا گیا, اور جب جسم پر درے لگائے گئے تب بھی احد احد کا نعرہ, واہ 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 واہ, احد احد کا نعرہ, جسم پر کوڑے برسے احد احد کا نعرہ,
زبان پر انگارہ رکھا گیا، احد احد کا نعرہ، خدا کی قسم حضرت بلال کو حضرات تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، احد احد کا نعرہ، حضرت بلال حبشی کو بھرے بازار ستایا گیا، احد احد کا نعرہ۔ ایک دن ایسا ہوا امیہ مار رہا تھا، حضرت صدیق اکبر گزر رہے تھے، اور جیسے قریب سے گزرے حضرت صدیق اکبر قریب آتے ہیں، بلال رک جاؤ، چھپا لو عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ زور سبحان سے اللہ۔ نعرہ لگانا بند کر دو، بلال عشق ہے عشق، تو سینے میں بھی دبا سکتے ہو، بلال عشق کو سینے میں دبا لو۔ حضرت بلال حبشی کا جواب سنو، حضرت بلال حبشی کہتے ہیں یہ عشق ہے عشق، اسے دبایا نہیں جا سکتا، اسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ حضرت صدیق اکبر نے سمجھایا، اپنے راستے کو چلے گئے، اگلے دن آئے تو دیکھنے کے بعد محو حیرت، واہ واہ، جسم سے خون رس رہا ہے، حضرات بدن لہو لہان ہو چکا ہے، سوار کر چکی ہے، جسم پر ورم آ چکا ہے۔ بلال اب تو چھپا لو عشق مصطفیٰ کو۔ حضرت بلال آج بھی خاموش ہے، اور حضرات جب حضرت صدیق اکبر نے تیسرے دن آ کر حضرت بلال حبشی سے کہا تھا بلال چھپا لو، موقع ہے، دروں سے بچ جاؤ گے، سیاتی سے بچ جاؤ گے، جو تمہیں ستایا جا رہا ہے اس سے بچ جاؤ گے۔ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے صدیق سنو، جتنا زیادہ پیٹا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ عشق مصطفیٰ تازہ ہوتا ہے۔ دل یہ کہتا ہے کہ پیٹا جاتا رہے اور بلال نبی کا نام لیتا رہے۔ میں نے کہا تھا بلال یہ کس چیز کا اثر ہے؟ بلال کہتے ہیں یہ محبت مصطفیٰ کا اثر ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کی شان دکھلا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نبی کا دین پھیلا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور خدا کی یاد تھی سجدے تھے تلواروں کے سائے میں، وہی تاریخ دہرا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے عاشقوں کے امام بن گئے۔ اب کہلوانا کسی سے غلام، کوئی بھی تو غلام نہیں کہے گا، جو کہے گا اپنے سر کا تاج کہے گا، جو کہے گا بلال کو اپنے دل کی دھڑکن کہے گا، جو کہے گا بلال کو مشال راہ کہے گا، جو کہے گا بلال کو نجم ہدایت کہے گا، جو کہے گا بلال کو مصطفیٰ کا چہیتا کہے گا۔ بلال کی عظمتیں تو دیکھو، نبی کا نام لیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ بلال کا مرتبہ تھا، نبی سے پیار کیا تو مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کر کعبے کی چھت پر لے جاتے۔ واہ واہ واہ، پڑھو کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ مایا ہوا وہ آغاز باب تھا۔ اچھا میرا کام تو صرف سمجھانا ہی سمجھانا، آپ کو زبردستی تو پکڑ نہیں سکتا میں، تم گھیرا بندی بھی نہیں کر سکتا، زور سے بتا دو کیا کہنا چاہ رہے۔ اچھا کسی اور ٹاپک پہ بلوانا چاہ رہے؟ یہ یوٹیوبر جو ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر بولا جائے تو تھوڑے سے ویوز بڑھیں گے، تھوڑی سی مارکیٹنگ بڑھے گی، تھوڑے سے حضرات محترم سبسکرائبر بڑھیں گے۔ جو بتانا پہلے سے بتا دیا کرو تاکہ تمہارا بھی کام ہو جائے اور ہمارا بھی کام ہو جائے۔ یہ دوستی ہماری کچھ اس طرح نہیں بھیگی، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں، ٹائٹل اچھے بناؤ، کبھی ننگا فوٹو ٹائٹل پر مت لگاؤ، لڑکیوں کا فوٹو ٹائٹل پر مت لگاؤ، نازیبا فوٹو حضرات ٹائٹل پر مت لگاؤ، ٹائٹل ایسا بناؤ جو سچا ہو، ٹائٹل ایسا بناؤ جس کے حضرات جملے تقریر میں موجود ہو، ٹائٹل ایسا بناؤ جو سچائی پر مبنی ہو۔ ہمارا کام حضرات سچ کی تبلیغ کرنا ہے، ہمارا کام لوگوں کو سچا بنانا ہے، ہمارا کام لوگوں کو بتانا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو۔ اس لیے کیونکہ حضرات ہم غلام مصطفیٰ ہیں، اور غلام مصطفیٰ کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ زندگی جو محمد کے نام دے گا خدا بھی اس پہ جہنم حرام، اور تو ان کے عشق میں ہستی مٹا کے دیکھ ذرا، خدا تیرا بھی شہیدوں میں نام۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ لائق مبارکباد صاحب خانہ اور ساتھی صاحب آپ تمام حضرات، اور مبارکباد کے لائق تو آپ حضرات ہیں ہی، چاہے میدان چھوڑے چاہے میدان میں ڈٹے، بھئی جب تک بیٹھے ہو تب تک تو ہو مبارکباد کے لائق، اور اگر عمل کر لو تو ہمیشہ رہو گے۔ ایسی محفلوں میں مت جاؤ جو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ممدود بھائی پر بھی دباؤ پڑا ہوگا کسی نہ کسی طرف سے، کوئی نہ کوئی تو آیا ہوگا ممدود